وہ بچہ کیسے شرک نہیں کرے گا جس بچے کی گردن میں پہلے ہی سے تعویذ لٹکا کھڑا ہے؟ وہ بچہ شرک کیسے نہیں کرے گا جس کے بازو پہ تعویذ لٹکا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمی آئے بیعت کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لے لی، لیکن ایک بندے سے بیعت نہ لی، اور میں تم ہٹ جاؤ، تمہاری بیعت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے گردن میں تعویذ لٹکا ہوا۔ اس مجلس میں کتنے ایسے بزرگ بیٹھے ہوں گے، اس مجلس میں کتنے ایسے نوجوان بیٹھے ہوں گے جن کی گردنوں میں اور جن کے بازوؤں پر تعویذ باندھے ہوئے ہوں۔ کاغذ کے ٹکڑے چمڑے میں لپیٹ کر اس کو بند کر کے اپنے جسم پر باندھ دیں گے۔ عقیدہ کیا ہے؟ یہ مجھے بیمار نہیں ہونے دے گا، یہ مجھے ڈرنے نہیں دے گا، یہ میرا رزق بڑھا دے گا، یا میں کمزور ہوں یہ مجھے موٹا کر دے گا۔ کبھی سوچا ہے؟ اور تعویذ گردن میں لٹکا کے اپنے بازو پہ لٹکا کے جو ہم گھومتے ہیں، اگر رزق یہ تعویذ کی وجہ سے آئے گا، بیماری میری اگر تعویذ روکے گا، شفا مجھے اگر یہ کاغذ کا ٹکڑا یہ دے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کون سے کام کرتا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی کلام بھی تو ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کلام بھی تو ہوتی ہے۔ انتہائی پیاری بات بھائی نے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے اور ساتھ میں ارشاد فرما دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ یہ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ لیکن شفا کیسے ہے؟ آپ اس کو پڑھو، آپ اس کو سمجھو، جب آپ اس کو پڑھو گے، اس کو سمجھو گے، آپ کے اندر کی اصلاح بھی ہو جائے گی، آپ کے باہر کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ باقی رہا یہی صورتیں، میں کہتا ہوں قرآن مجید کی آیتیں لے لو، قرآن مجید کی کچھ چند آیات ایک کاغذ پہ لکھ کر اس کو بند کر کے اپنی گردن میں لٹکا لینا، یہ کس نے سکھایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے گئے اے بھائی میں آپ کی بیعت ہی نہیں لیتا، کیوں؟ آپ کی گردن میں تعویذ ہے، اور جس بندے نے من علق تمیما فقد اشرک، جس بندے نے تعویذ گردن میں لٹکایا اس نے شرک کیا۔ میرے نبی مشرک کہہ رہے یہ شرکیہ کا اور اللہ کے کلام کی توہین، گردن میں لٹکا کے واش روم جا رہے اور اسے اتار کے باہر ہی نہیں رکھتا، اتنا حدم ہی نہیں ہے دل کے اندر۔ ویسے قرآن کو ہم چومتے ہیں، ویسے قرآن کو ہم سینے سے لگاتے ہیں، اور حالت یہ ہے اسی قرآن کو واش روم پہ دکانداری بنائی ہوئی ہے مولویوں نے، یہ تعویذ گنڈے کر کے پیسے کماتے ہیں، لوگوں کے عقیدوں سے کھیلتے ہیں، جبکہ حضور بچے کو تربیت کر رہے گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے میرا بچہ سن، یاد رکھ اس بات کو، اگر ساری کائنات مل جائے تیرا نقصان کرنے پر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری تقدیر میں نقصان لکھا ہوا نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نصیب میں فائدہ لکھ دیا ہے، ساری دنیا مل کر تجھے اس فائدے سے روک نہیں سکتی۔ یہ عقیدہ، مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رب پہ عقیدہ رکھتے ہیں، اپنی ہر پریشانی، اپنا ہر مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جیسے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو تربیت کی اور کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور دوسری چیز یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے بیٹا اگر تیری کوئی چیز گم ہو جائے، وہ چاہے پتھروں کے اندر چلی جائے، وہ چاہے آسمان میں چلی جائے، وہ اگر چاہے زمین میں کسی اور جگہ گم ہو جائے، اے بیٹا سن عقیدہ بنا لے اپنا، یاتی بھی اللہ، اللہ کے علاوہ اس چیز کو واپس لے کر آنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی لے آئے گا جہاں وہ چیز ہوگی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی کا بچہ گم ہو گیا، کسی کی چوری ہو گئی، کسی کی ڈکیتی ہو گئی، جی اب کیا ہے، اب کیا ہے، اب ایک بابا جی بیٹھا ہے، اس بابا جی کے پاس جائیں گے، وہ ہاتھ دیکھے گا، ہاتھ دے کے سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ کہے گا ایک معصوم بچہ لے آؤ،
ایک معصوم بچہ آ جائے گا, اس کو سامنے بٹھائے گا, اسے کہے گا بچے آنکھیں بند کرو, بچے نے آنکھیں بند ہو گئی جی. اب اچھا یہ بتاؤ آگ جل رہی ہے, آگ, اللہ کے بندے آنکھیں بند کروا لو, آنکھیں بند بندے کی ہو جائیں, بعد میں جو مرضی کہو گے وہی نظر آئے گا. اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آنکھیں بند کروا لو, پھر کہو کہ فلاں چیز نظر آ, اچھا ٹریکٹر آ گیا, جی جی آ گیا, اب دائیں سائڈ میں جا رہا ہے, جی دائیں سائڈ میں جا, خود ہی بتا رہا ہے کہ کہاں جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے کچھ, وہ بچہ آنکھیں بند ہے, جیسے یہ کہہ رہے ویسے وہ بتا. اب بیٹھا جلال پور میں ہے, جلال پور میں بیٹھا, کہتا ہے تمہارا بچہ کراچی میں ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل صحیح ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, چند دنوں کے بعد واپس آ جائے گا. بھائی چند دنوں کے بعد واپس کیوں آئے گا؟ جب آپ نے جلال پور سے بیٹھ کے یہیں سے پتہ لگا لیا کہ وہ کراچی ہے, تو آپ مکمل لوکیشن ہی بتا دو کہ کراچی کی جگہ پر ہے, کہ ہم سیدھا جائیں اس کو وہاں سے لے کر آ جائیں. اب ہنس رہے, آپ ہی جاتے اور کون جاتا ہے, آپ ہی جاتے ہو. حضرت لقمان علیہ السلام بتا رہے ہیں اپنے بچے کو, اے میرا بیٹا کوئی چیز اگر گم ہو جائے تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, یاتی بھی اللہ, کیا ہمارا قرآن پہ عقیدہ نہیں ہے؟ یاتی بھی اللہ, اللہ اس کو لے آئے گا, اللہ کے علاوہ کوئی اس کو نہیں لا سکتا.